تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ہم سب کے خالق و مالک ہیں. ساری کائنات کے بنانے والی ذات ہے. ہر عیب سے پاک ہے. جو وہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی چیز میں محتاج ہے. ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے تاکہ اس زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کریں. گزشتہ سال کا اختتام انتہائی عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے ساتھ ہوا. رمضان کا بابرکت مہینہ گزرا، پھر حج کا مہینہ گزرا. حج کا فریضہ ادا کیا گیا، قربانی ادا کی گئی، اور ذی الحجہ کے مہینے پر سال کا اختتام ہو گیا. اب جو سال کا آغاز اللہ نے فرمایا، نیا سال جو شروع ہوا، اس کا آغاز محرم الحرام سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سال کی ابتدا بھی اتنی عظیم الشان بنائی جیسے سال کی انتہا عظیم الشان بنائی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اور تعداد
اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ 12 مہینے ہیں، اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے، یعنی ہزاروں لاکھوں سال پہلے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 مہینے سے، اور پھر فرمایا کہ ان میں سے 4 بڑی عزت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، برکت والے مہینے ہیں، اور وہ جو 4 مہینے حرمت والے، برکت والے، عزت والے، احترام والے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس سے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ دوسرا مہینہ رجب المرجب کا ہے، اور 2 مہینے وہ سال کے آخری مہینے ہیں، کوئی کہ پہلا مہینہ بھی، درمیان میں بھی، اور سال کا آخر بھی۔ پہلا مہینہ محرم الحرام، دوسرا رجب المرجب، تیسرا اور چوتھا ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اس میں سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو، ویسے تو سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مہینوں کو زیادہ حرمت والا، عزت والا، برکت والا بنایا ہے۔ اور یہ کب سے ہے؟ یہ ازل سے ہے، جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنایا، یعنی محرم الحرام کی حرمت، فضیلت، اس کی برکت، اس کی عزت، یہ آسمان و زمین جب سے اللہ نے بنایا نا، اس وقت سے ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کو عزت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، ایسا نہیں۔ اسلام مکمل ہوئے 50 سال گزر گئے تھے، 50 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوئے، 50 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا۔ یہ ایک تاریخی عظیم سانحہ ہے، دردناک سانحہ ہے، لیکن محرم الحرام کی حرمت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں، بلکہ یوں کہنا زیادہ بجا ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جہاں اور بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں، آپ نے دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے قربانی دی، وہاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں، اور پھر 10 محرم میں خاص طور پر شہادت پیش آئی۔ اس سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مقام اور زیادہ بڑھ گیا۔ لیکن یہ مہینہ بڑی حرمت والا ہے، اس میں لڑائی جھگڑے کرنا، فساد کرنا، فتنہ پھیلانا وغیرہ، جیسا کہ عام مہینوں میں بھی حرام ہیں، لیکن اس مہینے میں، ان 4 مہینوں میں بہت زیادہ حرام ہے۔ یہ ازل سے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ مشرکین مکہ بھی ایسا کیا کرتے تھے، اور اسلام میں اس کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، دیکھو فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا یہ تو ویسے حرام ہے، لیکن خاص طور پر ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ ان 4 مہینوں میں فتنہ فساد کرو گے تو اور بھی بڑے ظالم بن گئے۔ تو گویا کہ یہ مہینہ عزت والا ہے، امن والا ہے، شہرت والا ہے، محبت والا ہے، برکتوں والا ہے۔ سال کا آغاز گویا کہ ہمارا اس سے ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر بن جائیں، ایک دوسرے کی اقدار کی عزت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنے والے بن جائیں، مال جان آبرو کے محافظ بن جائیں، کسی قسم کا فتنہ نہ پھیلائیں، لڑائی نہ ہو، جھگڑے نہ ہوں،
قتل و غارت گری نہ ہو۔ یہ سال کے پہلے مہینے سے ہمیں سبق دیا جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد آج تک مسلمانوں میں فتنوں کا دروازہ اور شیطان کو موقع ملا، مختلف بدعات، رسومات، گمراہی، مختلف نظریات کے ذریعے سے آج تک مسلمان محرم کے مہینے میں، باقی مہینوں میں تو کچھ ٹھیک ہوتے ہیں، محرم کے مہینہ مسلمانوں میں اور زیادہ پریشان کن ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فتنے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ کیا جاتا ہے، ایسے ایسے کام ہوتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کی بجائے شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ کے دشمن خوش ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ محرم کا مہینہ ہمیں حرمت کی دعوت دیتا ہے، عزت کی دعوت دیتا ہے، ایک دوسرے سے پیار اور محبت کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے ہم ہر قسم کے ایسے کاموں سے بچیں جس میں محرم کے مہینے میں نفرت ہو، لڑائی ہو، جھگڑے ہو، اور کسی قسم کی بے دینی ہو، گمراہی ہو، خود بھی بچیں اور ایسی مجالس میں بیٹھنے سے بھی بچیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نہ بیٹھیں، کیونکہ جہاں خود گناہ سے بچنا ضروری ہے وہاں ایسی مجالس سے بچنا بھی ضروری ہے جہاں گناہ ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، اس کا ٹھٹھا کیا جا رہا ہے، اس کا انکار کیا جا رہا ہے، زبانی طور پر، قولی طور پر یا عملی طور پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو کیا کرو؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک مت کرو، ان کے ساتھ نشست و برخاست مت کرو، ان کے ساتھ کھانا پینا مت کرو، ان کے ساتھ غمی اور خوشی مت مناؤ، یہاں تک کہ وہ اس سلسلے کو چھوڑ دیں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے باطل پرستوں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، فساد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں تو گناہ نہیں کر رہا تھا، میں تو ویسے ہی چلا گیا تھا اس مجلس میں ویسے ہی ساتھ دیکھ رہا تھا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم ان کے ساتھ چلو گے، ان کے ساتھ بیٹھو گے، ان کے ساتھ کھاؤ گے، پیو گے، فرمایا تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ کرنا ضروری نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث میں ارشاد ہے، فرمایا جو شخص ظالم کے ساتھ چلتا ہے، حالانکہ اس میں شامل نہیں، لیکن اس کے چلنے کی وجہ سے ظالم کا جتھا بڑھ جاتا ہے، ظالم کی جماعت میں ایک فرد کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی طاقت بظاہر زیادہ نظر آتی ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو جہنم میں اکٹھے کریں گے۔ صرف کافر نہیں جہنم میں جائے گا، منافق بھی جائے گا۔
تو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو محرم کا مہینہ تو نیکیوں کا مہینہ ہے، پورے محرم میں نیکی کرنا بہت افضل ترین عبادت ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ گناہ کرنا بدترین عمل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ من ضرب الخدود، جو چہروں کو پیٹتا ہے، چہروں کو پیٹتا ہے، وشق الجیوب، اور گریبانوں کو پھاڑتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی باتیں کرتا ہے، جاہلیت کی پکارتا ہے، بے دینی کی باتیں، گمراہی کی باتیں۔ اسلام میں دیکھیے انسان کی زندگی غم اور خوشی سے مرکب ہے۔ کہ زندگی میں جہاں خوشیاں آتی ہیں وہاں غم بھی آتے ہیں، جہاں انسان زندہ ہوتے ہیں وہاں انسانوں پر موت بھی آتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت چکھنی ہے، موت تو چکھنی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں خوشی کے احکام اور آداب سکھائے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے بڑے غم آئے، بڑی بڑی پریشانیاں آئیں۔ آپ کے سب سے لاڈلے، سب سے پیارے، انتہائی بہادر، جرأت مند، عرب میں ان سے بڑا بہادر نہیں، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصلح کیا گیا، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دی گئے، ہونٹ کاٹ دی گئے، ان کی کھوپڑی کو الگ کر کے ہندا نے اس میں شراب پی۔ کیا حالت ہوگی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس وقت چہروں کو پیٹا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے گریبان پھاڑا؟ نہیں، صبر کی تلقین دی ہے۔ ہمیں قیامت تک اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے۔ اسلام میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ پھر غم تو مختلف آتے رہتے ہیں، لیکن اسلام میں بار بار غموں کو تازہ کرنے کا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کی غموں کو ہر سال تازہ کریں، نئے پھر لوگوں کو پریشان کریں، پھر رلائیں۔ اللہ اکبر، اگر غموں کو پر رلایا جائے تو پھر 1,24,000 انبیاء کا دنیا سے جانا یہ غم ہے۔ لازمی بات ہے، انبیاء کا مقام تو صحابہ سے بڑھ کر ہے، اہل بیت سے بڑھ کر ہے۔ پھر امام الانبیاء سرور کونین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا، یہ اس سے ساری کائنات میں سب سے بڑا غم ہے۔ صحابہ پر قیامت برپا تھی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی سال جو بھی تاریخ تھی، زیادہ مشہور یہ کہ 12 ربیع الاول تھی، اس کو 12 وفات کہتے ہیں۔ اسی سال 12 ربیع الاول کو تو غم ہوا، لیکن اگلے سال سیدنا ابوبکر صدیق نے کوئی غم کی مجلس قائم نہیں فرمائی۔ ربیع الاول کا مہینہ اگلے سال ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سالہ دور خلافت میں ایک مجلس بھی غم کی قائم نہیں فرمائی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 12 سالہ دور خلافت میں ایک مجلس بھی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر غم پر قائم نہیں فرمائی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قائم نہیں فرمائی۔ اسلام میں ایسی چیزوں کی اجازت نہیں ہے، تو ہم ہر اس کام سے بچیں جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ محرم کے مہینے میں عبادت کی کوشش کریں۔
اس پورے مہینے میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد، ایک حدیث میں پوچھا گیا یا رسول اللہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی؟ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا؟ صحابہ کرام سوال بھی بڑا عجیب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل نماز فی جوف اللیل، رات کے اندھیرے میں، رات کے تیسرے حصے میں جو رات نماز پڑھی جائے، سب سو رہے ہوں اور آپ اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہو، اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ رات میں جو نماز پڑھی جائے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے فرض کے بعد، فرض تو اس سے بہت افضل ہے، فرض تو اہم ہے، فرض نفل فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی رات بھر نفل نماز پڑھتا ہے لیکن فجر کی نماز بغیر جماعت کے پڑھ کر سو جائے، جماعت سے چھوڑ دی، فجر کی نماز بغیر جماعت پر۔ فرمایا مجھے اس سے افضل یہ کہ میں رات بھر، مجھے اس سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں رات بھر سوتا رہوں اور صبح فجر کی نماز با جماعت ادا کر لوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے فرض کی اہمیت۔ فرض بہت ضروری ہے، فرض سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ نے آسان فرمایا، دن میں 5 جیتے جاگتے دن میں 5 فرض ادا کر سکتے ہیں، لیکن فرض کے بعد سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ رات کی عبادت ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے افضل روزہ رمضان کے روزے کے بعد، رمضان تو فرض ہے لیکن رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ وہ عاشورہ محرم کا روزہ ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے جتنی مسجدیں ہیں سب اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساری مسجدیں اللہ کی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، صرف ایک ہی اللہ کو پکارا۔ لیکن بیت اللہ کو اللہ کی طرف ایک خصوصی نسبت ہے، اس لیے ساری دنیا کی مسجدوں پر بیت اللہ کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن محرم کے مہینے کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کو اپنا مہینہ کہا ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں لیکن محرم کو کہا کہ یہ خاص اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے بھائی، ہم اس کا اہتمام کریں۔ 10 محرم کے روزے کا بھی خاص اہتمام ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، فَلَا صُومَنَّ التَّاسِعَ، میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں محدثین کا اختلاف ہے۔ بعض محدثین تو یہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ چونکہ یہود رکھتے ہیں لہذا میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، بس صرف 9 محرم۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کی فضیلت 9 محرم کے لیے مقرر فرما دی۔ بعض محدثین کا یہ قول ہے۔ دوسرے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، 10 محرم تو رکھنا ہے، مشابہت سے بچنے کے لیے ایک روزہ مزید اضافہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تو زندہ نہیں رہے، اگر اگلے سال تک رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چل جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو۔ تو فرمایا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے،
یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے تاکہ یہود کی مشابہت حاصل نہ ہو۔ اس سے اندازہ لگائیں میرے عزیز بھائیوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بھی یہود کی مشابہت پسند نہیں فرماتے، عام معاملات میں، معاشرت میں، رہن سہن میں، اخلاق، سیاست و حکومت میں، اس میں کہاں پسند فرمائیں گے؟ آج ہم یہود و نصارہ کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کا طرز طریقہ اپنا رہے ہیں۔ بہرحال یہ محرم کا مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، ہر قسم کی خرافات سے بچنا چاہیے، لڑائی جھگڑوں سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر اس مہینے میں ایک فتنہ ہے کہ وہ کچھ ایسے لوگ شرپسند ہیں جو صحابہ اکرام پر اہل بیت کی محبت کے جوش میں یا زوم میں یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ اصحاب رسول پر تبرہ کرتے ہیں۔ اصحاب رسول کا دفاع کرنا وہ میری اور آپ کی دینی، اجتماعی، ملی فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ اصحاب رسول وہ عظیم لوگ ہیں جن کا دفاع خود رب العالمین نے آسمان سے کیا ہے۔ سورہ بقرہ اٹھائیے، بالکل شروع میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب منافقین سے کہا جاتا ہے ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ وہ ایمان معتبر ہوگا جو ابو بکر لایا، جو عمر لایا، جو عثمان لایا، جو علی رضی اللہ عنہ لائے، جو سعد اور سعید لائے، طلحہ لائے، زبیر لائے، صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ تو یہ منافقین آپس میں کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائیں، یعنی صحابہ کو بیوقوف سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ منافقین کا فعل ہے۔ اس کا دفاع کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ دفاع کون کر رہا بھائی؟ اللہ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ الا انہم ہم السفہاء، خبردار بے شک یہی منافقین، یہی بکواس کرنے والے، یہی بدترین بیوقوف ہیں، یہی سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ یہ مہر اللہ نے لگا دی، اللہ نے مہر لگا دی کہ جو صحابہ پر تبرہ کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ صحابہ کو بیوقوف کرنے والا اس کو کون بیوقوف کہہ رہا ہے؟ کون بیوقوف کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ نہیں ہے بیوقوفوں کو۔ میرے ابو بکر کی شان کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، عمر کی شان کیا ہے ان کو بیوقوفوں کو پتہ نہیں، بیوقوف ہیں۔ عثمان غنی کی شان کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود کی شان کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، ان کو نہیں پتہ، یہ بہت بڑے بیوقوف ہیں۔ پھر اگلی آیت میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہم ایمان لے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس۔ شیطان کون ہیں؟ انہی جیسے انسان، اللہ نے ان کو شیطان کہا۔ جب یہ اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہو جاتے ہیں نا، قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے کہ ہم بھی ایمان لے آئے، ہم ایمان نہیں لائے، ہم مذاق کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دفاع اللہ کر رہے ہیں۔ دفاع کون کر رہا ہے بھائی؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کا ٹھٹھا کریں گے، ان کا گتکا بنا کے دکھائیں گے۔ اللہ ان کو پتہ چلے گا کہ ٹھٹھا کیا ہوتا ہے، اللہ اس کی سزا دے، اور ان کو گمراہی میں اندھا کر کے رکھیں گے۔ تو صحابہ پر تبرہ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟
کہ قیامت تک میں ان کو بیوقوف بنا کر رکھوں گا، گمراہی میں اندھا بہرا کر کے رکھوں گا۔ جو میرے صحابہ پر ٹھٹھا کرے، جو میرے صحابہ پر تبرہ کرے، تانو تشی۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ایسی مجالس کے قریب بھی نہیں جانا، ویڈیو موبائل پر بھی نہیں سننا، دیکھنا بھی نہیں ہے۔ ایسی مجالس کو موبائل پر بھی مت دیکھیں، فیس بک پر مت دیکھیں، نیٹ پر مت دیکھیں۔ جہاں آپ کے ابا کو گالی دی جا رہی ہو نعوذ باللہ، یا میری ماں کو گالی دی جا رہی ہو، وہ میں دیکھوں گا اور اپنے گھر بیٹھک میں بیٹھ کر لیٹا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور وہ میرے باپ کو گالی دے رہا ہے، میری ماں کو گالی دے رہا ہے، میرے دادا کو گالی دے رہا ہے، بے غیرت ہوگا نا؟ پھر کیوں سن رہا ہے؟ پھر سنو ہی نہیں۔ اس لیے کبھی کسی بھی طرح سے ایسے لوگوں کی صحبت مت اختیار کریں، مجالس میں مت جائیں، کسی بھی طریقے سے ہمارا نام ان کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔